السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 109 تک 18 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز بھلائی نہ پا سکو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو، اور تم جو بھی چیز خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ بنی اسرائیل کے لیے تمام کھانے حلال تھے سوائے ان چیزوں کے جنہیں توریت نازل ہونے سے پہلے یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ تم توریت لے آؤ، پھر اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون۔ اس کے بعد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا، پس تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو حق پرست تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، وہ تمام دنیا کے لیے بڑی برکت اور ہدایت والا ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمینا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا ہے جو اس کی طرف سفر کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ اس پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اس شخص کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آیا، تم چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھے راستے پر چلے، حالانکہ تم خود اس کے سیدھی راہ پر ہونے کے گواہ ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح
تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے کالے ہوں گے، پھر جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ پس اب عذاب چکھو اس کفر کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 109 تک آیتیں پڑھی گئی، ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، سمری کچھ یوں ہے، پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اصل نیکی ہے۔ پھر اسی طرح کعبہ پہلا گھر ہے جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ مقام ابراہیم کی اہمیت ہے۔ مکہ وہ ایسی جگہ ہے جو امن و شانتی کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح حج واجب ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے، اختلاف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ تفرقہ بازی کر رہے ہیں، جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، ان کا بڑا نقصان ہوگا، اور جو لوگ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور جو لوگ اتحاد و اتفاق سے ہیں تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ ناظرین اکرام، اب مختصر تفسیر آپ کے سامنے ہے۔ آیت نمبر 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ کسی نے کہا کہ یہاں البر سے مراد جنت بھی ہے، کسی نے کہا نیکی ہے، کسی نے کہا عمل صالح ہے، ہر چیز مراد لے سکتے ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے۔ حدیث کے اندر آیا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر بڑے مالدار صحابی تھے۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الزکاة کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 998، اور آ کر کہا وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِ إِلَيَّ بَيْرَهَا وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَزُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَزَاهَا يَا رسول اللہ، بے شک میرا بیرہا والا جو مال ہے، جو باغ ہے، وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے بہترین اجر دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اب آپ جو چاہیں میرے مال کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخ ذالک مال رابح، ذالک مال رابح قد سمعت ما قلت فیہا وانی ارى ان تجعلها فی الاقربین فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ وبنی عمہ۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے، تم نے جو کہا میں نے سن لیا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنے باغ کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں اس مال کو، اس باغ کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا
ایک اور حدیث کے اندر آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الصدقات کتاب نمبر 15 باب نمبر 4 حدیث نمبر 2397، صحیح حدیث ہے یہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ان المئۃ سہم التی بخیبر لم اصب مالا قط هو احب الی منها وقد اردت ان اتصدق بها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبس اصلها وسبل ثمرتها، کہ مجھے خیبر کا جو مال ملا ہے، 100 حصے جو مجھے ملے ہیں، بہت بہتر مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں دے دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل زمین کو رہنے دو اور اس کے پھلوں کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو۔ آگے آیت ہے، آیت نمبر 93 94 95، اس کے اندر ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ، کہ یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک شان نزول ہے، یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، آپ تو کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں، لیکن آپ تو اونٹ کا دودھ بھی پی رہے ہیں اور آپ اونٹ کا گوشت بھی کھا رہے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی کہ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ہے کہ آپ سنت ابراہیمی پر ہیں، آپ دین ابراہیم کی پیروی کرنے والے ہیں، تو دین ابراہیمی کے اندر تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ، کہ تمام کھانا حلال تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے یا نظر ماننے کی وجہ سے کچھ کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور یہ سب توریت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے مکہ کے بارے میں، دوسرا اعتراض ان لوگوں کا کہ بیت المقدس ہی پہلا گھر ہے۔ جی نہیں، بیت المقدس اور خانہ کعبہ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے اعتراض کا جواب دیا اور کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ بکہ ہے، یعنی مکہ کے اندر ہے، وہ امن و شانتی کی جگہ ہے۔ بکہ کہا جاتا ہے جہاں ظالم و جابر لوگ جو ہے وہاں جھک جاتے ہیں جا کر، یہاں لوگ آ کر بکثرت حاضر ہونا چاہتے ہیں، بار بار من کرتا ہے کہ وہاں جائیں، حاضر ہوں۔ اس کو بیت عتیق بھی کہتے ہیں، بیت حرام بھی ہے، یہ امن و شانتی کی جگہ ہے، جو بھی داخل ہو گیا وہ امن و شانتی کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب المناقب کتاب نمبر 46 حدیث نمبر 3925،
عبداللہ بن عدی بن حمراء زہری بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حزورہ بازار میں تھے، واللہ انکی لخیر ارض اللہ عز وجل واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منکی ما خرجت، اللہ کی قسم تو اللہ کی بہترین زمین ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا تو میں یہاں سے نہ نکلتا۔ آگے آیت نمبر 97 ہے 97، وجوب حج کا بیان ہے، حج واجب ہے ان لوگوں پر جن کے پاس طاقت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص بنفس سے ہی طاقت رکھے یا پھر کوئی دوسرا آدمی جو ہے اس کی مدد کرے تو اس کے پاس طاقت ہو تو وہ حج کے لیے ضرور جائے۔ جس نے بھی حج کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ آیت نمبر 98-99 کے اندر ہے، اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اے اہل کتاب کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ پھر کہا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے چکر میں رہو گے تو وہ لوگ یہ چاہیں گے کہ تم مومن ہی نہ رہو، وہ چاہیں گے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو، ان کا کہنا یہی ہے کہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 102 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، پھر اسی طرح زبان کی حفاظت کی جائے، اللہ سے ڈرا جائے، جسمانی طور پر بھی ڈرنا ہے، زبان سے بھی ڈرنا ہے کہ بھئی ایسا کچھ زبان سے نہیں بولنا جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا جا رہا اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آیت نمبر 103 ہے سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103، کافی اہم آیت ہے، اتحاد و اتفاق کے بارے میں ہے، اختلاف سے روکنے والی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جدائی مت پیدا کرو، جدا مت ہو۔ اجتماعیت پر ابھارا جا رہا ہے کہ ایک ساتھ رہو، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، ارے اتحاد کا درس لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا اور اختلافات سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب الاغذیہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں کے اندر ہے، ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 1715، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، فیرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ویسخط لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السوال واضاعۃ المال۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے 3 چیزوں کو پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں تم سے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی قرآن کریم کو، اور جدائی مت پیدا کرو۔ آگے کہا اور اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے 3 چیز کو، وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں کرنا، نمبر 1 وکثرت السوال، زیادہ سے زیادہ سوال پوچھنا، کثرت سوال، واضاعۃ المال، مال کو برباد کرنے سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اپنے مال کو برباد کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اپنے مال کو یوں ہی برباد کر رہے ہیں، ارے کم سے کم اللہ کے راستے میں لگائیے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ آگے تذکرہ ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، ارے تم تو دشمن تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو کیسے جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سے تم لوگ بھائی بھائی بن گئے۔ اوس اور خزرج، مدینہ کے اندر 2 مشہور قبیلے تھے، وہ بہت لڑتے تھے، سالوں سال سے لڑتے چلے آ رہے تھے، معمولی باتوں پر وہ لوگ لڑتے تھے، کیوں فلانے کا گھوڑا آگے نکل گیا، پانی میں نے پہلے پلانا، کیوں اس نے پانی پلا لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے تھے۔ آخر ان کی لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسلام کی وجہ سے۔ ان کی لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑائی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ختم کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 62 اور 63 پڑھیے، وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، وہی تو ہے جس نے آپ کو اپنے مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے آپ کو تقویت بخشی ہے، اور اس نے ان مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تو آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، اللہ ہی نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 سے 109 کے درمیان ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم میں سے تو ایک جماعت ہونی ہی چاہیے، یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والی، بھلائی کی طرف بلائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو خیر کی طرف بلائے، خیر کا کام اسلام کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، ان کی کامیابی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہر آدمی پر اپنے اپنے حساب سے واجب ہے، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے وہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 49 150، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی آدمی منکر دیکھے تو دیکھیے برائی سے روکنا ہے۔ آج کل کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں صرف بھلائی کا حکم دیتے جاؤ، برائی سے مت روکو، حدیث کہہ رہی ہے برائی سے روکو، اور من عام ہے بھائی، ہر آدمی روکے گا اپنے اپنے حساب سے، منکر بھی یہ بھی نکرہ ہے، ہر آدمی کے اوپر اپنے اپنی طاقت پر کوشش کرے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے نہیں روک سکتا دل سے برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ سنن ترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2169 170، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے منع کرو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے، پھر اس سے تم دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تفرقہ بازی سے منع کیا جا رہا، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا یہود و نصارہ کی طرح جن لوگوں نے آپس میں تفرقہ کر لیا۔ حشر کے دن فائدہ ان کا ہے جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کے چہرے جو تر و تازہ ہوں گے، سفید ہوں گے، جنت کے اندر ہوں گے۔ برا ان کا ہوگا جن کے چہرے کالے ہوں گے، کہاں رہیں گے وہ لوگ؟ جہنم کے اندر ہوں گے، جہنم سے کبھی نکل نہیں سکتے۔ تو ناظرین اکرام، آج کے درس میں ہم نے اتحاد و اتفاق کے اوپر زیادہ اہم چیزیں سنی۔ آج کے درس میں ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز کو دینا ہے، یہ نہیں کہ جو مال خراب ہو گیا چلو بھائی اللہ کے راستے میں دے دیتے، نہیں، سب سے اچھا مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، اللہ وہاں آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، اللہ اختلافات سے ہم لوگوں کو دور رکھے، اے اللہ ہم لوگوں کو اچھا مال اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق دے، اے اللہ تو اپنے راستے میں اچھا مال دینے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ